بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ شارٹ نوٹس پر آپ تشریف لائے. آج کی پریس کانفرنس میری نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہے. کیوں کہ آج میں یہ برملا کہہ رہا ہوں حمزہ شہباز شریف آج پنجاب کے آئینی وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. بیٹا سن لے, پریس کانفرنس میں نعرے نہیں لگاتے, آپ سنیں. کیوں؟ جب ووٹ آف کانفیڈنس چاہیے تھا, حمزہ کو چاہیے تھے 186 ووٹ. وزیر اعلیٰ کا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے انہیں چاہیے تھے 186 ووٹ. ان کو پڑے 197 ووٹ. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے نے واضح کر دیا کہ جو 25 لوٹے ہیں ان کا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا. جب آپ 197 میں سے 25 لوٹوں کو منہا کرتے ہیں تو حمزہ کے رہ جاتے ہیں 172 ووٹ. یعنی کہ اس دن جس دن اعتماد کا ووٹ انہوں نے لینا تھا ان کے پاس قانوناً 186 ویلڈ ووٹس نہیں تھے, 172 تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 5 سیٹیں, 3 خواتین کی اور 2 اقلیتوں کی, ہماری نوٹیفائی ہونی تھی. جو الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ ساز باز کر کے ان کا نوٹیفیکیشن روکا. ہم ہائی کورٹ میں گئے اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ فی الفور آپ ان 5 ممبران کو نوٹیفائی کیجئے. جب یہ 5 ممبرز نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف ہو جاتی ہے 173 اور حمزہ شہباز رہ جاتے ہیں 172. حمزہ آج پنجاب اسمبلی کا وہ جو الیکشن تھا, ہائی کورٹ میں ہم نے کیس کیا, ہمارے وکیل نے دلائل مکمل کر لیے اور جو ججز کی آبزرویشنز آج آئی ہیں اور کل فیصلہ متوقع ہے, اس سے یہ عنوان دکھائی دے رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کا جو چیف منسٹر کا الیکشن تھا وہ انویلڈ قرار ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ری پول کے لیے حکم دے دے. یعنی کہ سٹیٹس کو اینٹے بحال ہو جائے, کنسیڈر کیا جائے کہ حمزہ کا الیکشن ہوا ہی نہیں ہے اور اثر نو الیکشن کروایا جائے, اور اس میں اگر حمزہ کو ووٹ ملتے ہیں تو بات سامنے آ جائے گی. اب یہ جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے پنجاب میں ایک نیا, اس وقت اور مجھے لگتا ہے کل تک ایک نیا آئینی بحران جنم لینے والا ہے. پنجاب کی انتظامیہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ آج اپنی پریس کانفرنس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا ہے, جس سے کہ وہ جانبدار دکھائی دیں, جس سے کہ وہ حکومت کے اعلی کار دکھائی دیں. اگر وہ ایسا کرتے ہیں یہ کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی ہوگی, وہ END رولز کی خلاف ورزی ہوگی اور جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے اس سے وہ تجاوز کریں گے اور عوام کی اور اپوزیشن کی نگاہ میں وہ آ جائیں گے. میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہوگی کہ وہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں. وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, قانون سمجھتے ہیں, رولز آف بزنس سمجھتے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ایسا ہی کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو اس وقت ایک ارینجمنٹ ہے, لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ان ہولی الائنس ہے,
اور واقعی انہولی الائنس ہے 11 جماعتوں کا، وہ ایک ارینجمنٹ تھا تحریک انصاف کو رخصت کرنے کے لیے اور عمران خان کے خلاف سازش اور سازش کے ذریعے مداخلت کا بہانہ تھا، وہ ہو گئی۔ آج آپ کے سامنے ہے اور پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کل قومی اسمبلی میں ایک نظارہ پوری قوم نے دیکھا، وہ کیا تھا؟ واضح ہو گیا کہ اس وقت جو 11 جماعتی اتحاد ہے اس میں کریکس واضح ہو گئے۔ کس طرح؟ نمبر 1، اسد محمود صاحب ممبر قومی اسمبلی، مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں، JUI کے پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے شہباز شریف کو، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ربا کا جو کیس تھا اس کے خلاف اپیل کر دی ہے اور آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا۔ سود پر ہمارا ایک اسلامی نظریہ ہے، ہماری جماعت کا، جمعیت علماء اسلام کا ایک اسلامی نقطہ نظر ہے، اور آپ نے اس کے برعکس جو قدم اٹھایا ہے ہمیں یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ سیاست نہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اسے فی الفور واپس لیا جائے اور ہمیں جواب دیا جائے کہ ہمارے پوچھے بغیر، ہم کولیشن پارٹنرز ہیں، ہمارے مشورے کے بغیر یہ قدم کیوں اٹھایا گیا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، جمعیت علماء اسلام کے صدر صوبہ سندھ کے جناب سومرو نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس نے انہوں نے اپنی مرکزی قیادت یعنی کہ مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی ہے، اپنی شورا سے درخواست کی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو فی الفور جو مرکز میں نون لیگ کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے اس پر نظر ثانی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف ہم اتحادی ہیں اور دوسری طرف سندھ میں بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ہمارے کارکنان پر تشدد کیا ہے، ہمارے لوگوں کو زخمی کیا ہے اور ہمارے انتخابی نتائج تبدیل کیے ہیں، دھونس اور دھاندلی کے ذریعے نتائج تبدیل کیے ہیں، اور JUIF سندھ بالکل ان انتخابات کو، بلدیاتی انتخابات کو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی کی کلائی کھول رہے ہیں ان کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ یہ ایک بڑی جماعت ہے، اور اگر یہ اپنا سپورٹ وڈرا کرتی ہے تو شہباز شریف وزیر اعظم نہیں رہ سکتے۔ آگے چلیے، MQM پاکستان نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اور ان کے کراچی کے سابقہ میئر وسیم اختر صاحب نے بات کی ہے، میں نے خود سنی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات تو حکومت کا رویہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ہم سے یکسر تبدیل ہو گیا ہے، آج ہمیں وہ اہمیت نہیں مل رہی جو پہلے دی جا رہی تھی، اور ہم سے جو پیپلز پارٹی نے معاہدہ کیا تھا اس پر آصف علی زرداری عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ پیپلز پارٹی نے جو وعدہ کیا تھا اس سے ہمیں منحرف ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کے لفظ ہیں، میں کوٹ کر رہا ہوں، ابھی ہم نرم زبان میں بات کر رہے ہیں، اور اگر اس معاہدے کو آنر نہ کیا گیا تو ہم بہادر آباد کو تالے لگائیں گے اور ہم بھی سڑکوں پر ہوں گے۔ یہ کہہ رہی ہے MQM پاکستان جو دوسری حلیف جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم MQM پاکستان اور یہ دونوں حکومتی جماعتیں ہیں، جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے تو چاہے PTI ہے، GDA ہے، جماعت اسلامی ہے، انہوں نے تو سندھ کے بلدیاتی انتخابات کو مسترد کر دیا ہے یکسر، اور الیکشن کمیشن پر وہ آج نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا ایک بائی الیکشن بھی آپ پرامن طریقے سے نہیں کروا سکے، اور TLP بھی احتجاج میں ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹ جو ہے وہ MQM کی نظر کر دی گئی۔ TLP احتجاج کر رہی ہے، MQM احتجاج کر رہی ہے، اور واضح کہہ رہی ہے کہ ہم اب آخری نشست کرنے جا رہے ہیں حکومت سے، اور اگر ہمارے تحفظات دور نہ کیے گئے
اور اسی قسم کا الیکشن جو 14 اضلاع میں ہوا ہے، تھر پارکر میں جس طرح ہوا ہے، عمر کوٹ میں جس طرح ہوا ہے، دیگر اضلاع میں جس طرح ہوا ہے، اگر اس قسم کا الیکشن کروایا گیا کراچی کا اور حیدرآباد کا، تو ہم یہ الیکشن نہیں لڑیں گے، اور یہ الیکشن کی جو فضا ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ درست نہیں ہے، اور ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ دونوں حکومتی جماعتیں ہیں جنہوں نے حکومت کے الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا، ہم تو کر رہے تھے، عمران خان تو کر رہے تھے، میں نے تو پریس کانفرنس کی تھی، لیکن آج میں نہیں کہہ رہا، حکومت کہہ رہی ہے، حکومت کے حلیف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں دوران پولنگ عملے کو یرغمال بنایا گیا، وہ کہہ رہے ہیں بیلٹ باکس اٹھائے گئے، زبردستی غائب کیے گئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیلٹ پیپرز تھے ان پہ نشان، ناموں کے سامنے نشان غلط تھے۔ پی ٹی آئی کا ہمارا امیدوار تھا تھر پارکر میں، پی ٹی آئی کا نشان بلہ ہے، جب بیلٹ پیپر چھپ کے آیا تو اس کے سامنے بلے کے بجائے نلکا تھا۔ یہ ہے الیکشن کمیشن کی حسن کارکردگی۔ اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں، تحریک انصاف کہہ رہی ہے، اور میرے پاس شواہد ہیں گھوٹکی کے، سانگڑ کے، جہاں تحریک انصاف کی ٹکٹ پر جو لوگ لڑنا چاہ رہے تھے ان کو بذریعہ پولیس اٹھوایا گیا، یرغمال بنایا گیا، حسب بے جا میں رکھا گیا، اور پھر کہا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کا ٹکٹ واپس کریں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑیں۔ یعنی کہ انہوں نے بہت سی اپنی بلا مقابلہ سیٹیں اس انداز میں حاصل کی جو صریحاً دھاندلی ہے اور چور بازاری ہے جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ فائرنگ ہوئی، متعدد جگہوں پر لوگ زخمی ہوئے اور 2 ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ اب یہ دوسرا حلیف۔ اب میں آ جاتا ہوں تیسرے حلیف پر۔ اسلم بوتانی انڈیپینڈنٹ ایم این اے ہیں بلوچستان کے، کل اسمبلی میں ان نے جو تقریر کی ہے، میں میڈیا سے گزارش کروں گا، ریکارڈ کی ہے، آپ اٹھا کے سنیے۔ انہوں نے کہا ہم تو عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے بڑے مطمئن تھے، ہمیں تو آصف علی زرداری کی دوستی اور اس نے ہمیں ورغلایا اور ہم نے اپنی صفیں تبدیل کی، اور آج ہم ریگریٹ کر رہے ہیں، ہم پشیمان ہیں، پریشان ہیں کہ میرے ساتھ، میرے علاقے کے ساتھ، میرے حلقے کے ساتھ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو زیادتی کی گئی وہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں ایم این اے جو انڈیپینڈنٹ ہیں، اور مت بھولیے میڈیا کے دوست، صرف 2 ووٹوں کی اکثریت ہے، صرف 2 ووٹوں کی اکثریت ہے شہباز شریف کی۔ 2-4 ووٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو جیسے حمزہ، تو خیر اس کا تو پول کھل گیا، شہباز شریف صاحب بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اس کے بعد آ جائیے خالد مکسی جو پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے، وہ تیسرا حلیف ہے آج شہباز شریف کی حکومت کا، اور کل انہوں نے جو تقریر کی ہے انہوں نے کہا ہے جو ہم سے رویہ اپنایا گیا ہے بلوچستان میں، ہم بھی اب مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے پر اور شہباز شریف کی حکومت کا مزید ساتھ دینے پر، نظر ثانی کرنے پر ہم اب غور و فکر کر رہے ہیں۔ سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کل ان کو کھانا بھی دیا، منتیں معافیاں بھی کی، لیکن ابھی تک وہ اپنی بات پر قائم ہیں اور حکومت سے نالاں دکھائی دے رہے ہیں۔ عوام تو نالاں ہے، عوام کا تو انہوں نے کر دیا ہے ستیہ ناس، کچوبر نکال دیا ہے اس مہنگائی نے اور اس بجٹ کے اقدامات نے۔ عوام اگلی جگہ ناراض، اور جو خواص ہیں، جنہوں نے وفاداریاں تبدیل کر کے ان کا ساتھ دیا تھا، آج وہ بھی اس ارینجمنٹ پر مطمئن دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کے بعد چلیے علی وزیر ایم این اے اور محسن داوڑ ایم این اے، وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا پروڈکشن آرڈر ہم دیتے ہیں اور ایم این اے کو نہیں بلایا جاتا، اور وہ کہتے ہیں بھائی کیسے بلائیں، جس کے لیے آپ کہتے ہیں اس کے لیے
مقتدر حلقے کہتے ہیں یہ تو باہر سے ایجنسیوں سے پیسے لے کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ فورن ایجنسی سے فنڈنگ لیتے ہیں اور یہ ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ تو اب غداروں کے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں غداروں کی پروڈکشن آرڈر ہم کیسے کریں؟ اب یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ اور دو ایم ایل ایز یہ ہیں جن کا تعلق ارسٹ وائل فاٹا سے ہے۔ یہ ہے صورتحال اس وقت جو ہے قومی اسمبلی کی۔ پھر میں آنا چاہتا ہوں کراچی کی صورتحال۔ کراچی ملک کا معیشت کا دل ہے۔ جب کراچی کا پہیہ چلتا ہے تو سمجھے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، جب کراچی کا پہیہ رک جائے تو سمجھ لیں پاکستان کی معیشت رک جاتی ہے۔ کراچی کی حالت یہ ہے کہ کل رات سے مختلف علاقوں میں احتجاج ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خلاف، ٹائر جلا رہے ہیں اور لوگ، بچے، خواتین، بوڑھے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کسی نے کال نہیں دی، پی ٹی آئی نے نہیں کہا، از خود لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ ابھی بل تو آنے ہیں، بل کے بعد کیا ریئیکشن ہوتا ہے جولائی میں وہ بعد کی بات ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف کراچی جیسے بڑے انڈسٹریل شہر میں احتجاج شروع ہو گئے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے 2 تاریخ کو جو پرامن احتجاج کی کال دی ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں سے، وہ ان لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ کراچی کے لوگوں کے ساتھ ملتان، گجرانوالہ، فیصل آباد، لاہور، ہر پنڈی، ہر کوئٹہ، پشاور، سب ان لوگوں کے ساتھ، اور دیہات میں جو 14 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے اظہار یکجہتی اور ہمدردی ہے کہ 2 تاریخ کو پرامن طور پر تحریک انصاف یکجہتی کرے گی مظلوم عوام کے ساتھ اور اس جابر اور اس ظالمانہ بجٹ کے خلاف آواز بلند کرے گی۔ اب خرم دستگیر صاحب نے ٹیلی ویژن پر آ کر بڑا دلاسے دیے کہ جناب ہم لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو جائے گی۔ آج خرم دستگیر صاحب، قوم پوچھ رہی ہے لوڈ شیڈنگ تو بڑھ گئی ہے، اور کل شہباز شریف صاحب نے جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے نئی خوشخبری دے دی ہے قوم کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلا مہینہ جو آئے گا جولائی کا، جولائی کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ مزید بڑھے گی۔ کیوں؟ کہ ایل این جی جو ہم نے باہر سے لینی تھی وہ اب ہمیں دستیاب نہیں ہے، اور جب ایل این جی نہیں آئے گی تو پھر ہماری جو پیداوار ہے بجلی کی وہ کم ہو جائے گی، اور جب پیداوار کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو لوڈ شیڈنگ اگلے مہینے جولائی کے مہینے میں مزید بڑھے گی۔ یہ بھی خوشخبری دے دی۔ اور آخری بات، یہاں آج مجھے دعوت دی ہے ملتان کے ٹرانسپورٹرز نے، ان کی یونین کی، ان کی انجمن نے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، لیکن آج وہ احتجاج کیا کر رہے ہیں؟ یہ ملتان میں نہیں، پورے پاکستان کی جتنی بسیں ہیں، ٹرک ہیں، جو پوری معیشت کو چلاتے ہیں، سواریوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچاتے ہیں، گڈز کو کراچی سے لے کے اوپر تک لے کے جاتے ہیں، پشاور تک سپلائی دیتے ہیں، اور اگر ان کا سپلائی چین ٹوٹ جاتا ہے تو معیشت رک جاتی ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جب آئی ہے، جو پہلے بڑا احتجاج کرتے تھے، جب 5 روپے تحریک انصاف کے زمانے میں پیٹرول کی قیمت بڑھی تھی تو وہ احتجاج کر رہے تھے اور ہائے ہائے کر رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں 84 روپے لیٹر پیٹرول کی قیمت انہوں نے بڑھا دی ہے پچھلے 3 ہفتوں میں، یعنی کہ 56% پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے جب سے نون کی حکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت سامنے آئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت 118 روپے لیٹر بڑھ گئی ہے، یعنی کہ 81% ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے جب سے پیپلز پارٹی اور نون کی یہ خوشخبری قوم کو ملی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں یہ ٹرانسپورٹرز کیا اپنی ٹرانسپورٹ ان کرایوں کے ساتھ چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے، ان کے لیے اکنامکلی وائبل نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بسیں کھڑی کر دیں گے، ہم ویگنیں کھڑی کر دیں گے، کیونکہ ہمیں بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔
ہم اگر چلائیں اور تنخواہیں دیں اور پیٹرول ڈیزل کا بل چکائیں تو ہم گھر کچھ بچا کے نہیں آتے بلکہ پلے سے کچھ دینا پڑتا ہے. تو ٹرانسپورٹرز پورے پاکستان میں بھی سراپا احتجاج ہے اور ہو سکتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے بعد ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے اوپر ابھی 10% ریگولیٹری ڈیوٹی 1 جولائی سے نافذ ہونی ہے. یعنی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جولائی کے مہینے میں قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان ہے. یہ اس قیمت پر چلا رہے ہیں اور مزید جب قیمت بڑھے گی تو اس کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کیا ہوگا. اسی طرح 10% سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہر صنعت پر. کہتے ہیں یہ عمرہ پر لگایا ہے. جی نہیں، آپ پر، عوام پر لگایا ہے، کیونکہ جو فیکٹری میں مال پیدا ہوتا ہے وہ عوام کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اپنے جیب سے کوئی نہیں دیتا. کپڑا مہنگا ہوگا تو فی میٹر اس کا لوگوں سے وصولی مہنگی ہو جائے گی. تو سیمنٹ مہنگی ہوگی، گھی مہنگا ہوگا، سریا مہنگا ہوگا، اینٹ مہنگی ہوگی تو صارف دے گا، صنعت کار اپنی جیب سے نہیں دے گا. مہنگائی نہیں، تباہی کا پروگرام یہ حکومت لے کر آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیار ہو جائیے قوم، جولائی کے مہینے میں گیس کا بل ذرا غور سے پڑھیے اور پچھلے مہینے کا بل جب آپ بل چکانے جائیں ساتھ لے کے جائیں اور آپ کو پتہ چلے گا 45% گیس کی قیمت کا اضافہ جب آئے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کو گیس کے بل کیا ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب سے یہ نون کی اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ تحفہ سازش اور مداخلت کے ذریعے قوم پر مسلط کیا گیا ہے، روپیہ 23 روپے مزید گر گیا ہے ڈالر کی نسبت، اور ڈالر میں 13% اضافہ ہوا ہے، 13% روپیہ گر گیا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی جیب میں 100 روپے بچے ہوئے تھے یا آپ نے بینک میں 100 روپیہ رکھا ہوا تھا کہ بوقت ضرورت کام آئے گا، تو وہ 100 روپیہ اب رہ گیا ہے 87 روپے. یعنی کہ گھر بیٹھے بیٹھے 13 روپے آپ کی جیب سے کٹ گئے ہیں. یہ ایک اور تحفہ ہے اس حکومت کا. اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی سٹاک ایکسچینج ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے 5356 پوائنٹ وہ گر گئی ہے اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے سرمایہ کاروں کو، سرمایہ داروں کو جو وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے جن کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 15% بجٹ میں آپ کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15% تنخواہ تو بڑھائی ہے لیکن 80 ارب کے نئے ٹیکسز صرف تنخواہ دار طبقے پر نئے لگے ہیں. اور جب 80 ارب کے ٹیکسز کا آپ حساب کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا روپے کی قدر گری ہے، اور 80 ارب کے ٹیکس جو لگے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ہے کیفیت جو آج اس ملک کی پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد بڑا کوئی حوصلے والا ہوگا اور بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کوئی سیاسی طور پر ناپختہ ہوگا جو شیر کے نشان پر ٹھپا لگائے گا. وہ شیر کے نشان پہ ٹھپا نہیں، وہ اپنے بچوں کے مستقبل پر کانٹا لگا رہا ہوگا جو اب ان حالات میں نون لیگ کا ساتھ دے گا. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے، معیشت گر رہی ہے، ہم ڈیفالٹ کی طرف اللہ نہ کرے جا رہے ہیں. اور میں عرض کر دوں، آپ کا بہترین دوست چین ایک ڈیولپمنٹ کانفرنس بلاتا ہے اور پہلی مرتبہ پاکستان کو دعوت نہیں دی جاتی. یہ قابل غور بات ہے. چین جو ہر آڑے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا وہ آپ کو دعوت تک نہیں دیتا. یہ ہے ہماری جیسے کہتے ہیں نا
خارجہ پالیسی کی ایک جھلک، جس میں غلامی در غلامی در غلامی، ہاں غلام ابن غلام جو آ کے بیٹھے ہیں، یہ ان کا آئینہ دار ہے ان کی پالیسیز کا۔ تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا، اور اب کوئی سوالات ہیں تو حاضر ہوں۔ دیکھیے، ہم نے تو ریوائیو کر دی تھی نیازی صاحب۔ ہم جب آئے تھے تو $20 ارب کا گیپ تھا۔ ہم نے دوستوں سے مدد لی، ہم نے پروگرام میں اصلاحات کی، ہم نے ٹیکسیشن بڑھائی، ہم نے ایکسپورٹس بڑھائیں، ہم نے ریمیٹنسز بڑھائیں، ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو جلا دی، ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کیا، ہم نے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کو ڈبل ڈیجٹ گروتھ دی، ہم نے زراعت جو جمود طاری تھا اس کو بڑھایا، ہم نے روزگار پیدا شروع کر دیا، اور آپ کی اکانومی پچھلے سال 5.7% اور اس سال 6% گرو کر رہی تھی۔ یہی تو ماجرا ہے جو آج عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہوا جب ٹھیک چل رہا تھا، تو پھر یہ مداخلت کیوں کی گئی، کس کے ایجنڈے پہ کام کیا گیا، اور تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو رد کیا گیا۔ اور یہ 2 سال کووڈ کے بھی تھے، جہاں دنیا سکڑ رہی تھی، ہم گرو کر رہے تھے۔ تو ہمارا پلان جو ہے وہ اب عملی طور پر آگے بڑھ رہا تھا، اور انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں فرمایا کہ انہوں نے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو بھیجا، اور انہوں نے اس پیغام سے بھیجا کہ اگر ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے معیشت کو مزید نقصان ہوگا۔ اس وقت نیازی صاحب ملک میں سیاسی بے یقینی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کولیشن میں کریکس واضح ہو چکے ہیں، اور پنجاب میں اکثریت کھو چکے ہیں۔ عمران خان انشاءاللہ ان کا پلان ہے مظفر گڑھ بھی جانے کا، ان کا پلان ہے لودھراں بھی جانے کا، ان کا پلان ہے ڈیرہ غازی خان بھی جانے کا، اور انشاءاللہ ان کا پلان ملتان آنے کا بھی ہے PP 217 میں انتخابی کیمپین کے لیے۔ ملتان کا میں عرض کر سکتا ہوں جو میرے علم میں ہے، وہ انشاءاللہ ملتان تشریف لائیں گے بروز جمعرات بتاریخ 14 جولائی بوقت بعد نماز مغرب۔ وہ انشاءاللہ قاسم پور کا جو سبزہ زار ہے، گراؤنڈ ہے ٹیکنالوجی کالج کا، جس کو عام طور پہ شام لاٹ گراؤنڈ کہتے ہیں، وہاں انشاءاللہ 14 تاریخ کو وہ PP 217 کے لوگوں سے مخاطب ہوں گے۔ ہمارا ابھی ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں پہلے شہباز شریف رابطے مکمل کر لینا، تاکہ وہ حسرت تو پوری ہو جائے نا، وہ جو جس آس پہ وہ گئے تھے، ہم چاہتے ہیں وہ پیاس بجھ جائے۔ دیکھیے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں یہ ایک اللیجٹمیٹ حکومت آئی، اور ہم اس حکومت کو لیجٹمیسی نہیں دینا چاہتے، ٹھیک؟ تبھی میں اور تبھی زین قریشی مستعفی ہوئے نا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نئے الیکشن کی تاریخ دے دیں، نئے الیکشن کا آئیڈیا دے دیں، ہم اسمبلی میں لوٹنے کے لیے، اور وہ اصلاحات جو الیکشن کو شفاف بنا سکتی ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے تعاون اور قانون سازی کرنی ہے، تو اس کے لیے ہم تعاون کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ جو آپ کے پاس نہیں ہے، اس کو ایک طرف رکھ کے عوام سے رجوع کریں اور نیا مینڈیٹ حاصل کریں۔ بھائی جان، سندھ کے انتخابات کو آپ میری بات تو چلے چھوڑیے، آپ کو شاید پسند آئے نہ آئے، جو حکومتی حلیف ہیں انہوں نے ریجیکٹ کیوں کر دی ہے؟ سندھ کے انتخابات کو MQM کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے؟ سندھ کے انتخابات کو JUI فضل الرحمان کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے؟ یہ تو حکومتی لوگ ہیں نا۔ سندھ کے انتخابات کو GDA کیوں ریجیکٹ کر رہی ہے؟
سندھ کے اتحاد کو لاڑکانہ اتحاد کیوں ریجیکٹ کر رہا ہے، اور سندھ کے اتحاد کو ان کے اپنے پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ لاڑکانہ والے بھی اور منظور وسان جیسے لوگ بھی کیوں ان پر نکتہ چینی کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ سندھ کے انتخابات جو ہیں وہ بالکل شفاف نہیں تھے، اور میں آج کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کا فیلئر تھا۔ الیکشن کمیشن اگر یہ 14 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات شفاف نہیں کروا سکتے، کراچی کی ایک ضمنی سیٹ پر شفاف انتخابات نہیں کروا سکتے، ان کے ناک تلے مشینری استعمال ہو رہی ہے، جہاں پنجاب میں بھی ہو رہی ہے اور وہاں سندھ میں بھی ہو رہی ہے۔ الیکشن شیڈیول کہتے ہیں جی ہم نے کوئی کام نہیں ہو رہا، ہمیں شکایت دیں۔ میں آج کہہ رہا ہوں آر او ملتان پی پی 217 کو میں ایک کلپ جس میں نئے پائپ پھینکے گئے ہیں، ٹف ٹائلز ڈالی گئی ہیں، ریکارڈڈ پیغامات ہیں ذہن کے مد مقابل کے، میں الیکشن کمشنر پنجاب جناب بھروانہ کو بھیج چکا ہوں۔ اگر آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو چیف الیکشن کمشنر یا آر او صاحب ان سے منگوا لیں، جو میں نے ان کو واٹس ایپ کیے ہیں ان کی ریکارڈ کے لیے۔ مجھے پتہ کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا، مجھے پتہ ہے کہ جال سازی کے باوجود الیکشن کمیشن کے نااہل کردہ بندے کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے۔ کیوں؟ باوجود ہاں کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو دکھائی نہیں دیتے۔ بہر نو وہ ہم نے بھیج دیا ہے، ہم اپنے ضمیر کے مطابق نشاندہی کر رہے ہیں، اور اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو ساکھ ان کی متاثر ہوگی اور آنے والے انتخابات پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ہاں نیازی صاحب، اس کے لیے دیکھیے ہمارا پی 51 ہمارے دفتر پہ حملہ ہوتا ہے، نون والے کرتے ہیں، یو سی 51 پی 217 میں حملہ کرتے ہیں، ہم نشاندہی کرتے ہیں، خیر ہم شکر گزار ہیں پولیس والے آ جاتے ہیں بر وقت اور بچ بچاؤ ہو جاتا ہے۔ آج سے 2 راتیں پہلے مجاہد ٹاؤن میں ہماری خواتین اپنی کنویسٹنگ کر رہی ہیں اور مسلم لیگ کے غنڈے عورتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کے ویڈیو کلپس آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ میڈیا اس کو چلائے نہ چلائے، کیونکہ میڈیا پر بھی بہت سے چینلز پر بہت سا دباؤ ہے اور ہمیں معلوم ہے ان کی مجبوریوں کا، ہمیں احساس ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو انفارم کرنا۔ یہ اب ان کی چوائس ہے کہ وہ اس کو دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ کی آنکھ مجھ سے زیادہ تیز ہوتی ہے، آپ بتائیں نا۔ اچھا کب سے ہاں اچھا، بڑے معصوم ہیں آپ۔ آگے جی، آپ بیٹا میڈیا سے ہاں کس جی فرمائیں جی۔ اس سے زیادہ آج تک کھل کر سامنے کوئی آیا ہے؟ جو اس وقت جو وزارت خارجہ میں ان کی تو کانپیں ٹانگتی ہیں، اس سے زیادہ کھل کر آج کوئی نہیں آیا۔ یہ تو آقا سمجھتے ہیں اور آقا کے غلام ہیں، یہ تو چونٹیاں ہیں جو زمین پہ رینگتی ہیں، اور تحریک انصاف کہتی ہے کہ نہیں، 75 سال رینگا ہے، اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شاہین کی پرواز کرے گی یہ قوم۔ سراج الحق میرے لیے قابل احترام ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ بالآخر وہ احتجاج پہ نکلے ہیں اور ٹرین مارچ کیا ہے اور اس حکومت کی پالیسیز کو انہوں نے مسترد کیا ہے، اور وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں۔
شکریہ جناب، تھینک یو. چلو یار سارے نیچے ہو جاؤ، چلو یار سارے نیچے ہو جاؤ.